میں پاکستان کے بہت ارلی برڈز میں سے ہوں جن کو پروفائل میں بلو ٹک ملا ہوا تھا. آج تو لوگ پیسے دے کے پروفائل کا بلو ٹک لیتے ہیں نا جی. میں آج تک 1 روپیہ نہیں دیا ہوا فیس بک کو, کیونکہ میرا اس زمانے کا بلو ٹک اپروو تھا. یہ بچہ اتنا سیانا ہے, ٹک ٹاک ڈھونڈا نا اس بچے نے, ایسا ہی ہے. یہ بچہ اتنا سیانا ہے, اس نے انسٹاگرام فیس بک ڈھونڈا ہے نا. یہ بچہ اتنا سیانا ہے, اس نے واٹس ایپ ڈھونڈا ہے نا. یہ اپنا مستقبل کیوں نہیں ڈھونڈ سکتا؟ ڈائریکشن نہیں ہے سر. ڈائریکشن سے زیادہ ول نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایجوکیشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے؟ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا اس سمت پہ مجبوراً چلے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد. سرکار کو سمجھنا پڑے گا کہ اس سیاست کے دنگل مشتی سے ہمارے بچوں کو آزاد کیا جائے, کہ تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. اگر آج اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوئے ہمارے بچے, تو کل مستقبل میں شدید رنجیدہ ہو جائیں گے. سر ماشاءاللہ فری لانسنگ کر رہے ہیں, اس وقت ہر بندہ فری لانسر بن سکتا ہے, ایزی ہے. دیکھو فری لانسنگ ایک سکل ہے جس کا مطلب ہے اپنے کام کو بیچنا. ٹھیک ہے, اتنا سمجھو. فری لانسنگ یہ نہیں ہے کہ فری لانسنگ بغیر سکل کے کرو گے تو پیسے کما لو گے. فری لانسنگ اپنے ہنر کو بیچنے کا نام ہے. السلام علیکم, عرفان شاہ نام ہے میرا. امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے. بیسیکلی آج میرا پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت آن لائن کام سیکھ رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, یا جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, تو میرے ساتھ اس وقت جو مارکیٹنگ کے بادشاہ ہیں اس وقت میرے ساتھ ہشام صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہشام صاحب فرسٹ آف آل دل سے شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, بزی ہوتے ہیں. سر فرسٹ آف آل میں آپ کی جرنی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اب میں نے دیکھا کہ پچھلے 20 سال سے آن لائن مارکیٹنگ کر رہے ہیں, فری لانسنگ, فائبر, تو یہ چیزیں بیسیکلی آپ نے کیسے سیکھی؟ اس وقت تو اس طرح کی شروع میں کوئی, جس طرح ابھی ہمارے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز ہم نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ, تو اس وقت تو یہ چیزیں سر نہیں تھی. تو آپ نے یہ کیسے سیکھا بیسیکلی؟ اس سوال کے جواب سے پہلے عرفان صاحب یہ بات پروو ہو گئی نا کہ جب کوئی مارکیٹ ایکسپلور نہیں کی گئی ہوتی لوگوں نے, تو وہ پھر بہت سارے مواقع ہوتے ہیں اس مارکیٹ میں. تو یہ نئی مارکیٹ تھی, نوکری کی تلاش میں تھا, نوکری ملتی نہیں تھی کہیں. یہ سر کب کی بات ہے؟ 1997. اچھا 1997. تو میری پیدائش 1997 کے تب آپ سرچ کر رہے تھے. جی جی, اور وہ معاملات آج بھی وہی ہیں, نوکری نہیں ملتی لوگوں کو. بالکل ایسا ہی, کوئی فرق نہیں ہوا کوئی 27-28 سالوں میں نا, کوئی حالات خاص نہیں چینج ہوئے. وہ گلوبل ہی ایسی ہیں ظاہر. تو مجھے گرافک ڈیزائننگ کا شوق تھا شروع. اسکیچ آرٹ بڑے اچھے بنا لیتا تھا, مناسب بنا لیتا تھا. اچھا, ہاتھ سے وہ ساری چیزیں اپنے اساتذہ کرام کی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جناب وہ بناتے بناتے میرے دوست نے MBA میں کر رہا تھا 97 میں. اچھا, تم یہ بیچتے کیوں نہیں ہو اپنا آرٹ؟ کیسے بیچوں, مجھے کوئی طریقہ نہیں پتا. کہا یہ ایک نئی سائٹ آئی, اس کا نام تھا جی ای لانس. اچھا, جیسے فائبر ہے نا, ٹھیک ہے, سائٹ کا نام تھا ای لانس. میں نے وہاں پہ اکاؤنٹ بنایا, پروفائل بنائی. کوئی فری بڈز ہوتے تھے اس زمانے میں پروجیکٹ پہ بڈ کرنے کے نا, پروپوزل بیچنے کے. ٹھیک ہے, وہ آگے سے کچھ جواب ہی نہیں آیا. تو میرا پورا 97 کا سال تجربے میں گزرا. لیکن مجھے یہ بڑا ایکسائٹ کر رہا تھا کہ نوکری سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں باہر کے ممالک میں باہر کے کلائنٹ سے کام کروں, اور ملک میں جو ہے نا وہ ڈالر آئے گا تو اچھا ہو جائے گا میرے لیے بھی اور کنٹری کے لیے بھی. سچی بات یہ ہے, اس وقت کنٹری کا تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, اپنی سمجھ ہوتی ہے. بے روزگار آدمی تو پیٹ بھرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے نا. تو میں ریئل کک آف جو میری سکسیس ہوئی ہے وہ 2098 میں ہوئی ہے, اپریل میں. اچھا, جب مجھے پہلا پروجیکٹ ملا, اور اس کے بعد سے اللہ نے بڑا کرم رکھا ہے. سر اس وقت جو آن لائن چیزیں تھی وہ آپ کہاں سے سیکھ رہے تھے, کیسے سیکھ رہے تھے؟ اچھا, جیسے آج کل ہے نا یوٹیوب ہے, اس وقت یوٹیوب نہیں آیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے, یوٹیوب 98 میں آیا لیکن بالکل ان نون. تو اس میں lynda.com, LYNDA, lynda.com میں, ٹھیک ہے, جس طرح آج یوڈیمی ہے, یوڈیمی کے ساتھ کورسیرا ہے, پھر یوٹیوب ہے. مثال کے طور پہ کورسز پڑے ہوتے تھے نا پلے لسٹ میں, کوئی پیڈ ہوتے ہیں یوڈیمی اور کورسیرا وغیرہ, یوٹیوب فری ہے. اسی طریقے سے lynda.com. ٹھیک ہے, تو میں نے وہاں سے, اب سوچو آن لائن نہیں, میں نے پہلے اس کی CD آرڈر کی, وہ GPO پوسٹ آفس میں آئی. اس میں 3 سافٹ ویئر تھے, 3 ٹریننگ وہ مینو تھے, پروگرامز تھے نا. پہلا تھا جناب عالی مائکرو میڈیا ڈریم ویور, وہ ویب سائٹ ڈیولپ کرنے کے کام آتا تھا. دوسرا تھا میکرو میڈیا فری ہینڈ. اچھا, جیسے آج ایلوسٹریٹر ہے یا فوٹو شاپ ہے,
تو لائن ورک کے لیے, آرٹ ورک کے لیے ایلسٹریٹر یوز ہوتا ہے. اس زمانے میں میکرو میڈیا کا فری ہینڈ یوزڈ ہوتا تھا. اور تیسرا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ کیسے آپ نے بزنس ڈیولپمنٹ اور کرنی ہے نا, آن لائن مواقع کیا ہے. وہاں سے مجھے پتا لگا کہ یہ طریقے کیا ہوتے ہیں. سیکھا اسکل کو سیکھنے کے بعد جناب بس باقی ریسٹ از ہسٹری. تو اس کے ساتھ پھر اور بھی چیزیں آپ نے سیکھی ماشاءاللہ, ویب ڈیولپمنٹ, مارکیٹنگ, وہ تو پراپر گرافک ڈیزائن ہے نا, تو وہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی سر آپ نے؟ ساری lynda.com سے ساری چیزیں. پھر دوبارہ سی ڈی 3 سیڑیاں منگوائی تھیں. اس کے بعد پھر یہ یوٹیوب تھوڑا پاپولر ہوا تو وہاں سے سیکھا. بٹ پرائمریلی میرا استاد لنڈا ہے. اچھا, فزیکلی کوئی بندہ نہیں کبھی بھی آج تک نہیں کیا بھائی. میں نے کمپیوٹر کی جو ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے, وہ میں نے گھر سے سیکھی ہے. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں, فوج میں تھے. فیملی سٹرانگ تھی, فیملی میں سپورٹ تھی. ہاں بہت سٹرانگ. اس میں کوئی میری کوئی ریگز ٹو ریچز کی شروع سے سر جی ڈی ایچ اے یا کوئی اور سوسائٹی کوئی اور جگہ تھی؟ شروع سے پنڈی رہا ہوں میں. اچھا, جب پوسٹنگ ہوتی تھی ابو کی تو کوئی موو کرتا رہتا تھا. تو آپ کو سر جی ماشاءاللہ جو کلائنٹس وغیرہ ملتے تھے وہ لوکل یا اوورسیز سارے باہر کے لوگ ہی؟ لوکل تو آج تک نہیں ملا, سارے باہر کے ٹارگیٹ کر رہے تھے. اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں, اللہ پاک برکت ہے, ملین میں سبسکرائبر ہیں. تو سوشل میڈیا یوٹیوب پہ یہ کیسے ویڈیو بنانا, اپلوڈ کرنا, یہ کیسے؟ اس کی بھی ایک داستان ہے. جی 2018. اب یہ کہانی کیا ہے, 2018 میں DigiSkills.pk فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے. اس نے مجھے کہیں سے دیکھ لیا, میرا کوئی معاملہ شاملہ. میں ٹریننگ کرا رہا تھا ان دنوں میں تقریباً 16 سے 18 فیس بک میں, لیکن میں یوٹیوب پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, فیس بک پہ گائے بگائے جب وقت ملا میں لائیو آ جاتا تھا. اس زمانے میں فیس بک لائیو بھی پیجز کے لیے مخصوص تھا, پروفائل پہ لائیو نہیں ہوتا تھا. میں پاکستان کے بہت ارلی برڈز میں سے ہوں جن کو پروفائل میں بلو ٹک ملا ہوا تھا. آج تو لوگ پیسے دے کے پروفائل کا بلو ٹک لیتے ہیں نا جی. میں آج تک 1 روپیہ نہیں دیا ہوا فیس بک کو, کیونکہ میرا اس زمانے کا بلو ٹک اپروو تھا. تو یہ ڈیجی اسکلز میں کسی نے میری کوئی ٹریننگ دیکھ لی. ٹھیک ہے, ان کے احکام بالا نے, انہوں نے مجھے اپروچ کیا, اور اپروچ کرنے کے بعد میں لاہور گیا. ڈیجی اسکلز پہ میں نے 18 میں ویڈیو بنائی. ٹھیک ہے, ایک ایونٹ ہوتا ہے یوٹیوب کا, میں سفر بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے آغاز ہوا. یہ بھی 18 میں نہیں ہوا, یہ 19 میں ہوا ہے. اچھا, ایک ایونٹ تھا ہمارا سیکھنا سیکھو. اس میں بہت سارے ہم نے مینٹرز جو ہے وہ مدعو کیے تھے. ان میں سے ایک مینٹر تھے عمران علی ڈینا صاحب. اچھا, وہ میرے گرافک ڈیزائننگ کے استاد ہیں, کراچی والے. ہاں بالکل زبردست. اچھا, میں نے نا گرافک ڈیزائننگ ان سے بہت سیکھی ہے, یوٹیوب سے سب کچھ. عمران بھائی سے ہر ڈیزائنر نے جو کہ ڈیزائن اسپائرنٹ ہے, اس نے عمران بھائی کے یوٹیوب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہوگا. پاکستان جتنا سیکھا ہے اتنا ہندوستان نے سیکھا ہے عمران علی ڈینا سے. میں نے ان کے اسٹیٹسٹکس دیکھے ہوئے, انالیٹکس دیکھے ہوئے. ایک کثیر تعداد محبت جھلکاتی ہے ہندوستان سے عمران بھائی, اور استاد بھی بڑا باکمال ہے. تو ایونٹ تھا سیکھنا سیکھو 2019 21 دسمبر, یعنی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو میں نے 19 میں بھی سٹارٹ نہیں کیا, میں نے سٹارٹ یوٹیوب 20 میں کیا ہے. اچھا, عمران صاحب اور میں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو 1 سال ہو گیا ڈیجی اسکلز کو, 18 میں ہوا تھا, یہ 21 دسمبر. انہوں نے کہا شام بھائی آپ یہ کیوں نہیں کرتے یوٹیوب کا چینل. ان کے اس دور میں کوئی 2.5 لاکھ پونے 3 لاکھ سبسکرائبرز تھے. اچھا, اور وہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. سر آپ کو پتا تھا اس وقت وہ بھی پیسے کما رہے ہیں یوٹیوب سے؟ یہی تو بتایا انہوں نے ادھر بیٹھ کے. اچھا, زبردست. تو انہوں نے کہا جی یہ بڑا اچھا طریقہ ہے, ایڈیشنل سورس آف انکم ہے, آپ یوٹیوب پہ کنٹینٹ کریٹ کریں اور آپ پیسے کمائیں اور لوگوں کو سکھائیں. صحیح, زبردست. اچھا, میرا کانٹریکٹ تھا ڈیجی اسکلز کے ساتھ, تو اس میں میں نہیں چاہتا تھا کنفلکٹ آف انٹرسٹ آئے فری لانسنگ کا. تو میں فری لانسنگ سکھانا ہی نہیں چاہتا تھا, کیونکہ میں چاہتا تھا جس نے فری لانسنگ سیکھنی ہے نا وہ DigiSkills.pk پہ چلا جائے. اب پرابلم کیا ہے کہ 20 کے اینڈ میں پہلے تو میں نے سٹارٹ کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے, کیونکہ وہ میں نے 2020 میں نا جب کووڈ آیا پاکستان میں, تو میں نے بہت زیادہ سیکھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ, پالش کیا اس کو. حالانکہ میں 18 سے 20 تک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام گائے بگائے کر رہا تھا, لیکن صحیح پالش میں نے کب کیا, یوڈیمی کا ایک پیڈ کورس تھا, ڈیریک واش میرے انسٹرکٹر کا نام ہے. تو میرے ٹیکنیکلی 3 اساتذہ ہیں,
اچھا ماشاءاللہ. ایک کا نام ہے لنڈا جو میں نے آپ کو بتایا, جی بالکل. دوسرا گرافکس کا میں نے آپ کو بتایا عمران صاحب, جی اور بالکل. تیسرا ڈیریک واش, اس کا یوڈیمی پہ کورس تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, زبردست. تو وہ میں نے اس سے سیکھی, پھر میں نے سکھانا شروع کر دی. اچھا, انگریزی میں کہتے ہیں the best way to grow is to educate people. پھر آپ نے اپنا یوٹیوب چینل سر بنایا. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, اللہ رب العزت نے اتنی عزت دی ہے کہ علم نافع لوگوں کو سکھایا اور بس یہ معاملہ ہو گیا. اچھا سر, زیادہ تر لوگوں کے کورس پیڈ ہوتے ہیں, جس طرح آپ پرانے ایکسپرٹ ہیں, تو آپ نے کوئی یوٹیوب پہ اور اس طرح کا کوئی پیڈ کورس نہیں لگایا سر؟ سارے اچھا, میں اس کانسیپٹ کو مانتا ہی نہیں. مجھے لگتا ہے آج کے دور میں ایجوکیشن از فار فری, پیسے کیوں لینے ہیں کسی سے؟ اور اگر آپ نے کورس سے ہی پیسے کمانے ہیں نا, میرے خیال میں آپ کوئی اور کام. سر زیادہ تر تو لوگوں نے سورس آف انکم یہی بنایا ہوا ہے نا, تو آپ نے تو ماشاءاللہ. میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ پیڈ کورسز, میرے اپنے بہت اچھے دوست پیڈ کورسز کرتے ہیں, کریں. اب آپ سوچیں نا 23-24 کروڑ جو بھی نمبر ہے, پاورٹی لائن آپ دیکھیں کدھر ہے, تو آپ ہم وطنوں کی مدد کروں میں, کہ جب اللہ نے مجھے سب کچھ دیا کہ میں ان کو بھی اور رگڑوں, ان کو بھی اور کاٹوں پیسے نکالنے کے لیے؟ نہ بھائی. سر ماشاءاللہ فری لانسنگ کر رہے ہیں اس وقت, ہر بندہ فری لانسر بن سکتا ہے, ایزی ہے. دیکھو فری لانسنگ ایک سکل ہے جس کا مطلب ہے اپنے کام کو بیچنا. ٹھیک ہے, اتنا سمجھو. فری لانسنگ یہ نہیں ہے کہ فری لانسنگ بغیر سکل کے کرو گے تو پیسے کما لو گے. فری لانسنگ اپنے ہنر کو بیچنے کا نام ہے. ہنر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ آنا چاہیے. اور آج کے دور میں جو آپ کے سوال کا جواب, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے گرد و نواح, یا ایجنٹک اے آئی ہو, اے آئی آٹومیشن ہو, جس نے یہ سیکھ لی تو وہ پیسے کما رہا ہے, کیونکہ وہ بزنسز کا ٹائم بچا رہا ہے, ان کے پروسیسز کو ایفیشینٹ کر رہا ہے اور پیسے کمائے. تو بالکل فری لانسنگ میں پیسے کما سکتے ہیں. اچھا سر جی, میں نے آپ کو بتایا نا میں لیا بکھر والی سائٹ پہ ہوں, وہاں پہ تو میکسیمم لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ عرفان یہ کیسے نیٹ سے پیسے کمائے جاتے ہیں, فلاں بندہ پیسے کما رہا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی سادہ بتائیں, کوئی اگر میری طرح بندہ پیسے کمانا چاہے, یا کوئی بھی بزنس ہے سارا ہم نیٹ پہ اس کو کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ میں اچھی خاصی انکم بھی آتی رہے, کام بھی چلتا رہے؟ سر ایک تو یہ کہ اگر اپروچ یہی ہے نا کہ انکم آتی رہے, تو یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے. جی جی, لوگوں کے لیے آپ کیا سروس دے رہے ہیں جس سے ان کے لیے فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ جب خود کچھ شاپ سے کچھ خریدنا جاتے ہیں, جی بالکل, آپ جب جاتے ہیں مارکیٹ میں یا کسی مال میں, تو آپ شاپ کیپر کی پوری پروڈکٹ جو بھی کچھ خریدنا چاہتے ہو اس کی جانچ پڑتال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بالکل کرتے سر. جوتا لینا ہو, کوٹ پہننا ہو, شلوار سوٹ آپ نے بڑا مناسب پہنا ہوا ہے, بالکل تو آپ نے جانچ پڑتال کر کے لیا نا. بالکل, کلائنٹ بھی یہی کام چاہتا ہے. تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر جانچ پڑتال ہو تو آپ کا کام کا توتی بولنا چاہیے. کیا وہ اتنا اچھا ہے کہ لوگ آپ کی جانچ پڑتال کے بعد آپ کو اپنا پیسہ دیں اور آپ کی سروس لیں؟ اگر آپ اس سوال کا جواب دیں گے تو آپ پیسے کما لیں گے. سر زیادہ تر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آن لائن کوئی چیز ہم منگوا رہے ہوتے ہیں, ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار فیک نہ ہو, فراڈ نہ ہو. زیادہ تر دبئی, یو کے, یو ایس اے, وہاں پہ تو لوگ ٹرسٹ کر کے, یعنی 70% چیزیں آن لائن ہی بائی کر رہے ہیں نا, تو ایسا ہوگا پاکستان میں؟ 110% ہوگا. تو یہ کب تک ہوگا تھوڑا جب بتا ٹرسٹ وردی پروسیجرز اپلائی ہونا شروع ہو جائیں گے. جو فراڈ, میلیفائڈ انٹینشنز, دھوکہ دہی کے سوچ سے اپنا سٹور بنا رہا ہے, جب اس کو قانون کے زمرے میں لے کے آنا شروع کریں گے, جو کہ اب شروع ہو چکے ہیں. دیکھیں یہ کیسے دم دبا کے نوسر باز بھاگتے ہیں یہاں سے. ابھی تو مصیبت ہی یہی ہے نا, جس کے بارے میں بھی بڑا وکٹم ہوں. میرے ساتھ تصویر کھچا لی, تصویر کھچا کے لوگوں کو دھوکہ دے دیا, غلط مال بیچ دیا, غلط کمٹمنٹ کر دی, اور ظاہر ہے پھر بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ. تو جب قانون کی گرفت ان پہ سخت ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کو جب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, جو آن لائن فراڈ کرتے ہیں, جو آپ نے ورڈ یوز کیا, پھر دیکھیں کیسے یہ سب معاملہ ٹھیک ہوگا. ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھتے رہتا ہوں, یونیورسٹیز جاتے ہیں, کالج, سکول, جو بچے اس وقت میٹرک کر رہے ہیں یا میٹرک جنہوں نے کر لیا, میٹرک کے بعد فوری کیا کرنا چاہیے سر؟ کیونکہ آن لائن ہی دنیا ہے نا سارا, سیاست سے ہٹ کے ہیں. لیکن یہ بچے اپنا ٹائم پتہ نہیں کن چیزوں پہ ضائع کر رہے ہیں. زیادہ اچھا کیا ہے کہ ان کو اپنے مستقبل کی طرف سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب یہ کچھ ایسا ہنر سیکھیں گے جو مستقبل قریب میں ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. انٹرنیٹ کے اس وسیع تر انفارمیشن کے دور میں اگر وہ اسکل سیکھ لیا جائے
جس کی ڈیمانڈ پوری دنیا کا رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو آپ کے گوشت گزار کیا اے آئی, اور بھی بہت ساری چیزیں, سائبر سیکیورٹی ہے, مشین لرننگ ہے, ڈیو آپس ہے, اور مارکیٹنگ تو ایک ایسا پیکج ہے نا جو برانڈنگ کے ذریعے آپ کے پروڈکٹ کو خوبصورتی سے ریپ اپ کر کے پریزنٹیبل بنا دیتا ہے. بیچنا بھی تو ہے نا. تو ایمرجنگ اسکل اگر یہ بچہ میٹرک کے بعد سیکھنا شروع کر دے تو آپ کے لیا سے ہی ہے, میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. اگر آج اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوئے ہمارے بچے تو کل مستقبل میں شدید رنجیدہ ہو جائیں گے. سر جس طرح چائنا میں ایجوکیشن سسٹم کافی اسٹرانگ ہے, یہاں تو ہمارے پاکستان میں مدرسے, مسجد, یونیورسٹی ہر جگہ پہ سیاست ڈسکس ہو رہی ہے. یعنی جس طرح آپ ماشاءاللہ پازیٹیو میسیج دے رہے ہیں, ہر جگہ پہ بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ, فیس بک, ہر جگہ پہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں سیکھیں, لوگ تو آ ہی نہیں رہے طرف. ہر گھر میں بھی ڈسکس ہے سیاست اور چیزیں. کوئی ایسا طریقہ کار کیا ہے اس کا, کیا سر اس کا سدباب ہے نا, سرکار کو سمجھنا پڑے گا کہ اس سیاست کے دنگل مشتی سے ہمارے بچوں کو آزاد کیا جائے. صحیح. ایک دفعہ تو کسی نے کچھ نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے نا. وہ کیسے کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو ان کے سیاسی شعور سے محروم نہیں رکھ سکتے. یہاں تک تو بات سمجھ لگی, صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ڈیموکریسی ہے نا. پر آپ کر کیا سکتے ہیں سر, جب ذرائع ابلاغ آپ کے کنٹرول میں ہے تو ذرائع ابلاغ کو مثبت طریقے سے استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹی وی میں پروگرام دکھاؤ, ایون ایڈز دکھانا شروع کر دو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ. اے آئی کا دور چل رہا ہے, دنیا ایک بہت تیزی سے ایک ڈفرنٹ ڈائمینشنز کی طرف سپیڈ اپ کر رہی ہے. آپ اپنے بچوں کو پاور کرائیں کہ اسکل سیکھیں, ای کامرس کی طرف جائیں, اپنے اسٹارٹ اپس بنائیں. جب آپ رجحان کریٹ کریں گے نا تو خود بخود ملک کی فضا بھی بن جائے گی. ابھی ٹی آر پی ہے پولیٹیکل, وہ ٹی آر پی کیا ہے؟ رینکنگ ملتی ہے. پولیٹیکل دنگل مشتی ہے نا جو میں دوسری دفعہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. شعور اپنی جگہ, لیکن جب آپ اس بھنور میں اپنے بچے کو پھنسائی جا رہے ہیں تو اس کے پاس سوائے کنٹینٹ کنزمپشن کے اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو. اور کنٹینٹ کنزمپشن سے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک ایسا کنٹینٹ کنزمپشن جس کا اس کو مانیٹری بینیفٹ نہیں ہو رہا. تو اعلیٰ کار بنتا ہے, وہ اعلیٰ کار بنتا ہے کس کے ہاتھوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں, کس کے ہاتھوں؟ ان پولیٹیشینز کے ہاتھوں. کیوں اعلیٰ کار بنتا ہے بھائی؟ اپنا کام کرو, اپنے فیملی کے لیے لک آفٹر کرو, اپنے گھر کا کچن چلانے کی ذمہ داری اٹھا لو. تعلیم اور ہنر, ایجوکیشن اینڈ اسکل, یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہمارے ملک میں ایجوکیشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے؟ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا اس سمت پہ مجبوراً چلے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد. اب وہ فرسودہ نالج جو بیسک گراس روٹ لیول, پریلیمنری لیول کا انفارمیشن ہے, وہ ویسے ہی آپ کے گیجٹ میں اویلیبل ہے نا. میتھس کرنا, سائنس کو بیسک, اس کی بنیاد بچے کو سکھا دیں, اس کی بیس بچے کو سکھا دیں, لیکن بیسک چیزوں پہ نہ اس کو جائیں. پراپر سا اسکل پہ فوکس کیوں نہیں دیا جاتا جیسے یونیورسٹی میں بچیاں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, اب تو دینا شروع کر دیا آہستہ آہستہ, لیکن اس کا رجحان اس لیے نہیں نہ ہونے کے مقبول برابر. نہ کافی مقبول اس لیے دیکھیں پڑھ لکھ لیتے, 16 پڑھے بچے یا بچی کو 20-25 ہزار کی نوکری نہیں ملتی. تو میرے خیال اسکل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا سارا کچھ. یہ آپ کی جائز بات ہے. کمپیوٹر کے بعد اور پھر اے آئی کے بعد تو یہ معاملہ اسی سے جا رہا ہے. اس میں ہماری سرکار کو ہنگامی حالات پہ توجہ دینا ہوگی کہ بچوں کو کریکولم کے ذریعے اسکول, کالج, یونیورسٹی یعنی اکیڈیمیا جس کو کہتے ہیں, اس کے ذریعے اسکل کی طرف لے کے جایا جائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہتر ہو جائے گا. لیکن بچے کو بھی تو سمجھنا ہے, یہ بچہ اتنا سیانا ہے, ٹک ٹاک ڈھونڈا ہے نا اس بچے نے, ایسا ہی ہے. یہ بچہ اتنا سیانا ہے, اس نے انسٹاگرام, فیس بک ڈھونڈا ہے نا. یہ بچہ اتنا سیانا ہے, اس نے واٹس ایپ ڈھونڈا ہے نا. یہ اپنا مستقبل کیوں نہیں ڈھونڈ سکتا؟ ڈائریکشن نہیں ہے سر. ڈائریکشن سے زیادہ ول نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک لیا کی بات کر رہا ہوں, ایک کامیاب نوجوان وہ جا کے بتائے گا بھی کہ میں نے یہ کام کر لیا, وہ 10 بندوں میں اٹھے بیٹھے گا. لیکن جو جوان ہے وہ ابھی بھی کنزمپشن کی طرف محو رہے گا, بیکاز وہ انگیجنگ کنٹینٹ ہے. مستقبل کی سنجیدگی کی طرف اس کو لے کے نہیں جایا جا رہا. جب آپ اس کو یہ باور نہیں کرا رہے کہ اگر آپ نہیں ہلے
تو ہلے جائیں گے, تو پھر ظاہر ہے وہ اپنے کمفرٹ زون میں ہی رہے گا نا. کافی زیادہ انڈین میں دیکھتا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, سارا کچھ ہو کے یہاں پہ ہو سکتا ہے سر یہ چیز کی کمی ہو. یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. ریفارمرز کا, انسپائررز کا, موٹیویٹرز کا. پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا نلیکوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے. جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو چورن ساز, منجن سیلر. جب آپ ہر ایک کو یہ لیبل لگائیں گے نا تو اچھے لوگ سامنے نہیں آئیں گے. یہ ڈر کے مارے اپنی عزت کی پاسداری رکھتے ہوئے یہ چار دیواری کے اندر ہی رہیں گے, کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آئیں گے, کبھی پبلک میں نہیں آئیں گے سامنے. ان کو پتہ کہ حشر کیا کرتی ہے قوم. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے نا یہ ان کے ہتھے چڑھ گیا, جن کا اپنا شاید کام نہیں چلا تو انہوں نے پھر یہ معاملہ اٹھا لیا مائک کے آگے بیٹھ کے. اب جس کی بھی عزت اچھالنی ہو ایک سیکنڈ میں یہ لوگ کر دیتے. بچہ کمزور ذہن ہے, وہ جب یہ کانٹینٹ کنزیوم کری جا رہا ہے تو وہ بھی بھرتا ہوا جا رہا ہے یہاں تک, اس کے اندر بھی ریڈیکولائزیشن ہو رہی ہے, وہ بھی جو ہے نا وہ بھڑکتا ہوا جا رہا ہے. سو معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے. جو اللہ ان کو ہدایت دے, ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں, دل سے دعا ہے. بالکل سر ڈگری ورسز اسکل. ڈگری دنیا مانگتی ہے, اسکل آپ کو نہیں آئے گی تو دنیا آپ کو مانے گی نہیں. سر ویسے آپ نے بات پہ غور کرنا ہے. جی ڈگری دنیا مانگتی ہے اور اسکل آپ نے نہ سیکھی تو دنیا آپ کی مانے گی نہیں. تو پھر دونوں چیزیں ساتھ چلنے آنے پڑیں گی نا. زیادہ تو لوگ یہی دیکھتے ہیں کام آتا ہے. اب دیکھیں آپ کی ماشاءاللہ کمپنی صرف کام والا بندہ رکھیں گے یا ڈگری والا بندہ رکھیں گے؟ میں بتاتا ہوں, دیکھیے میری بات سمجھیں. یہ پوڈ کاسٹ کا اکوپمنٹ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے سر. لے آئیں کسی اسکل والے کو, کیا بنا کے دکھا. سر دیکھیں نا فیکٹس پہ بات کرتے ہیں نا. یہ روڈ کا مائک ہوگا, روڈ کا ہے بالکل. سر کل لائیں نا کسی اسکل والے کو, لائیں کسی اے آئی ایجنٹک اے آئی والے کو, کسی ڈیجیٹل مارکیٹر کو, کسی گرافک ڈیزائنر کو, کیا بنا کے دکھا. فوٹو شاپ تک ہی بنائے گا, ویسے نہیں بنا سر. یہ جس بندے نے سیکھا ہوگا نا وہی بنائے گا نا. بات سمجھے, اس کی میکینکس کل شارٹن ہو جائے گی. اس کی جو پورا اس کا حجم ہے کل وہ چھوٹا ہو جائے گا. یہ یوں پڑا ہوا ہوگا اتنا سا. وہ جب باس کے اتنے سے اسپیکر آئے تھے نا تو دنیا نے کھچ امریکہ سے خریدنا شروع کر دی. جی صحیح. اسکل والا بنائے گا سر. اس کو جب تک بیس نہیں اس کی بنی ہوئی, ڈگری والے نے, یاد رکھیں اسکل والا اعلی کار بنتا ہے, ڈگری والا اعلی کار یا اعلیٰ بناتا ہے جس کو آگے اعلیٰ کار استعمال کرے. صحیح. یعنی یہ اعلیٰ بنانا ہے نا, یہ ڈگری والا بنائے گا سر. جس کی سوچ ہوگی, جس کا فہم ہوگا, عقل ہوگی کہ ہاں اس کو میں نے کیسے بہتر کرنا ہے, اس کو وائرلیس کیسے کرنا ہے, چلو اس کو انوویشن کرتے ہیں. اسکل والے نے جہاز اپولو بنانا تھا جو چاند تک لے کے جاتا. اسکل والے نے گاڑی بنانی تھی سر. انجینئر تھا نا, پوری تعلیم لے کے آیا تھا نا سر. بالکل. تو میرا I'll put my case to rest here. دونوں ہونے چاہیے, ڈگری بھی ہونا چاہیے, اسکل بھی ہونا چاہیے. سر کیوں کام چور بنانا ہے اس قوم کو؟ پڑھنے دینا, پڑھیں. ابھی جب تک تعلیمی نظام تبدیل نہیں ہوتا, یہی ڈگری ہے, اسی ڈگری کو پوری دنیا کا آپ بھی کریں, لیکن اسکل تو سیکھے ساتھ ساتھ. کافی زیادہ یوٹیوبر ہیں بولتے ہیں کہ ڈگری کا فائدہ نہیں, اسکل سیکھو اور پیسے کماؤ. اسکل کل ختم ہوگی 2 سال بعد, 3 سال بعد نئی اسکل آ گئی, اب کیا کرو گے؟ ڈگری بھی نہیں ہے, وہ بھی اپنے نہ رہے, دل بھی گیا ہاتھوں سے. ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ دل کا. وہ شعر, وہ جو گانے میں آج کل بڑا پاپولر ہوا ہے, وہ سر ادھر سے بھی جاؤ گے ادھر سے بھی جاؤ گے. صحیح کہہ رہے ہیں. پڑھائی کا خواہ وہ ضعیف حدیث ہی ہو, ہاں, یا صحیح ہو یا ضعیف ہو, اس لیے واللہ عالم کہ علم حاصل کرو, چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. ہم اس بحث پہ نہیں جا رہے یہ اوتھینٹک ہے یا نان اوتھینٹک, پر بات کتنی پیاری ہے. آج چین دیکھے کدھر پہنچ گیا کہ کل فلائنگ ٹیکسیز چل رہی ہوں گی چائنا میں, تو ادھر تو بیچارہ کبوتر پھنس جاتا ہے تار کی بجلی. تھوڑا سمجھے اس بات کو, آنکھیں بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہو جاتے. اچھا شام بھی 2026 ہے, 2026 میں سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ اسکل کون سی ہوگی ویسے؟ ایجنٹک اے آئی میرے نزدیک, اور اس کے ساتھ کپل آف ایکول میچ پڑ رہا ہے سائبر سیکورٹی. سر پاکستان میں بیٹھ کر انٹرنیشنل کلائنٹ کو کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں؟ 3-4 چیزیں ہیں اس کے لیے جو بڑی مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں.
سب سے پہلے تو یہ کہ مارکیٹ پلیسز ہیں, جیسے آپ نے فائور کا ذکر کر دیا, ایسی بہت ساری مارکیٹ پلیسز ہوتی ہیں, وہاں پہ کام ملتا ہے باہر سے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا طریقہ آپ کی ویب سائٹ ہو, اور ویب سائٹ کی آپ گوگل سرچ انجن آپٹیمائزیشن کریں. ٹھیک ہے. یعنی گوگل پہ کوئی سرچ کریں نا تو آپ کی سائٹ نظر آ جائے. پھر تیسرا طریقہ ہے گوگل پہ ایڈورٹائز کریں تاکہ لوگ کچھ سرچ کریں تو آپ کی اسپانسر لسٹنگ آئے. پھر سوشل میڈیا کی ایڈورٹیزمنٹ ہے, پھر سوشل میڈیا کی اپروچ ہے. لنکڈ ان بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے. تو انٹرنیٹ کے دور میں ڈیجیٹل مارکیٹر یہی کرتا ہے کہ کلائنٹ ڈھونڈ کے لے کے آتا ہے. اچھا سر جی, میرا کام ہے ریئل اسٹیٹ کا. ہاں, میں چاہتا ہوں کہ میں اے آئی ریئل اسٹیٹ میں یوز کروں. کر سکتا ہوں؟ پاسبل ہے؟ 110%. وہ کیسے؟ وہ آپ کو پیٹرنس بتائے گا بیسڈ آن پریویس ڈیٹا. آپ کو اے آئی یہ انیبل کرے گا کہ اس مارکیٹ سیگمنٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے اور اس مارکیٹ سیگمنٹ کی کیا ڈیمانڈ. ایشام بھائی بہت بہت شکریہ, اللہ عزت دے. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.